آپ سب کو خداوند یسوع مسیح کے نام میں بہت بہت سلام۔ آج فادرز ڈے ہے اور ساری دنیا کے جو فادرز ہیں ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، ان کی خدمت، ان کی ہارڈ ورکنگ، اور ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، ان کو مختلف گفٹس پیش کیے جاتے ہیں۔ تو خدا کا شکر ہو، آج صبح جتنے ایف جی اے چرچ بہار کالونی میں فادرز ہیں، میں ان سب کو سلیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے لیے خدا کی برکت اور اس کا فضل مانگتا ہوں کہ وہ جس طرح اپنے بچوں کی، اپنے خاندان کی نگہداشت کر رہے ہیں، ان کے لیے کام کر رہے ہیں، خداوند ان کو اسی طرح سنبھالتا رہے، زور دیتا رہے، صحت بخشے، عمر کی درازی بخشے، اور کلیسیا کے پاسبانوں کی طرف سے جو آپ کے روحانی باپ ہیں، ڈاکٹر لیاقت کیسر، میری طرف سے، پاسٹر عارف کی طرف سے، آپ سب کو ہیپی فادرز ڈے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تو آئیے خدا کا کلام آج صبح ہم غور کریں گے۔ فادرز کے لیے خاص کر میسج ہے میرے دل پر کہ ہم فادرز کی جو خدمت ہے، ذمہ داری ہے، اور ان کا کریکٹر ہے، اور ایک ببلیکل ویو ہے کہ بائبل کیا کہتی ہے۔ باپ ہونا یہ ایک بہت بڑی برکت ہے اور بہت بڑی ذمہ داری بھی۔ تو آئیے افسیوں کا خط، اس کا 6واں باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھیں گے، لیکن 4 آیت سے خدا کا کلام ہے۔ تو آج فادرز کے لیے اسپیشل پرسپیکٹیو ہے میرے پاس کہ بائبل ان کی ذمہ داری، ان کی زندگی کے اس پہلو کو کس طرح اجاگر کرتی ہے، اور کتنی بڑی منسٹری ہے ان کے پاس خاندان میں۔ 6واں باب پہلی آیت، یہاں پر پالوس رسول افسس کی کلیسیا کو یہ لکھتا ہے: اے فرزندو، خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے۔ اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر۔ یہ پہلا حکم ہے فادرز ڈے پر، بچوں کے لیے بڑا اہم حکم کہ اپنے باپ کی، اپنی ماں کی عزت کر۔ یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ یہ بچوں کو خاص نصیحت کی گئی ہے، اور آج صبح میں ان تمام بچوں کو فادرز ڈے پر یہ میسج دینا چاہتا ہوں خدا کے کلام میں سے۔ اگر آپ عمر کی درازی، ترقی، برکت یہ چاہتے ہیں تو یہ حکم ہے کہ ہم اپنے باپ کو، اس کو عزت دیں، اس سے پیار کریں، اس کی فرما برداری کریں۔ تو آگے لکھا ہوا ہے تاکہ تیرا بھلا ہو اور زمین پر تیری عمر دراز ہو۔ 4 آیت جو آج اسپیسیفکلی فادرز کے بارے میں ہے، اس پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اور اے اولاد والو، تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ آج صبح یہ جو 4 آیت ہے، اس میں لکھا ہوا ہے اے اولاد والو۔
لیکن اولاد والو جب ہم بات کرتے ہیں یونانی زبان میں لفظ ہے پتیر، جس کا مطلب ہے باپ یا فادرز۔ تو یہاں پر خدا کا کلام کہتا ہے اے فادرز، باپ ان کو اسپیسیفکلی یہاں پر ایڈریس کیا گیا ہے۔ اے اولاد والو، اے پٹیرز، اے فادرز، اے باپ یا اے باپو، تم کیا کرو؟ کلام کہتا ہے کہ تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ۔ اور فرزندوں کے لیے جو لفظ استعمال ہوا یونانی زبان میں 6 لفظ ہیں بچوں کے لیے جو بائبل مقدس میں استعمال کیے گئے یا ہوتے ہیں۔ پہلا ہویوس ہے، یہ بھی بچوں کے لیے استعمال ہوا اسپیسیفک ایج کے حوالے سے۔ پھر ٹیکنون، یہ ہے ایک جنرل ٹرم ہے تمام بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے۔ جب ایک جنرل بات کی جاتی ہے جو سب کے لیے ہوتی ہے تو ٹیکنون لفظ استعمال کرتے ہیں، جو یہاں پر بھی استعمال ہوا اے فرزندو۔ اور یہاں پر پھر ایک لفظ ہے پیڈون، یہ ینگ بچوں کے لیے گریک زبان میں لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ پھر مکروس، دی لٹل ون، جو چھوٹے بچوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھر نپیوس، جو بیبیز بچے ہیں، کرالنگ کرتے ہیں بیبیز، ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور پھر ایک گیسٹر ہے، لفظ گیسٹر، یہ ان بورن بیبی، جو بیبی یٹ ٹو کم، یٹ ٹو بورن، جو بھی پیدا ہونے والے بچے ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی مختلف کیٹیگریز میں مختلف لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں پر جو پالوس لفظ استعمال کرتا ہے وہ تمام ایجز کے بچوں کے لیے، یعنی جنرل ٹرم ہے ٹیکنون، جب وہ استعمال کرتا ہے کہ اے اولاد والو یا اے فادرز، تم اپنے فرزندوں کو، اس کا مطلب ہے چھوٹے بڑے تمام ایج کے بچے، ان کی بات یہاں پر ہو رہی ہے، ان کو غصہ نہ دلاؤ۔ یہاں پر بڑا خاص اس کا مطلب ہے ڈو ناٹ پرووک، کہ اپنے بچوں کو اشتعال نہ دلاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اور یہ جو لفظ ہے کہ تم اپنے بچوں کو، یہ ورب ہے غصہ نہ دلاؤ، پریزنٹ ایکٹیو امپیریٹیو ہے۔ امپیریٹیو کی جب بات ہوتی ہے اس کا مطلب ہے حکمیہ انداز ہے کہ دس از آرڈر، دس از کمانڈ، اسٹاپ ڈوئنگ دیٹ۔ جب پالوس یہ بات کرتا ہے وہ یہاں پر پریزنٹ ایکٹیو امپیریٹیو ٹینس استعمال کرتا ہے، حکمیہ، پریزنٹ، اور اس کا جو ایکسپریشن ہے وہ یہ ہے اپنے بچوں کو غصہ دلانا بند کر دو، یعنی یہ عمل ہو رہا ہے۔ اسٹاپ پرووکنگ رائٹ ناؤ، یہ حکم ہے، اور اسی وقت اس کو بند کر دو۔ خدا کا کلام یہ کہتا ہے، اور ہم اپنے بچوں کو پیرنٹس کے لیے، خاص کر فادرز کے لیے، اگر کلام ان کو کسی طرح سے ایڈریس کر رہا ہے کہ یہ نہ کرو، تو پھر ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ایک باپ کس طرح اپنے بچوں کو غصہ دلاتا ہے، اشتعال دلاتا ہے۔ اور کیوں غصہ نہ دلاؤ؟ جب ہم کلوسیوں کا خط پڑھتے ہیں، اس کا 3 باب، اس کی 21ویں آیت، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اپنے بچوں کو دک نہ کرو، یہی لفظ ہے، پرووک نہ کرو۔ وجہ بتائی گئی ہے تاکہ وہ بے دل نہ ہو جائیں۔ یہ 2 لفظ بڑا ان کا آپس میں کنیکشن ہے۔
کہ غصہ نہ دلاؤ، ان کو پرووک نہ کرو، تاکہ وہ بے دل، اور جو بے دل کے لیے لفظ ہے اتھومیو، اس کا مطلب ہے لوزنگ موٹیویشن، اس کا مطلب ہے ٹو بیکم اسپرٹ لیس، اس کا مطلب ہے بروکن ان اسپرٹ، کہ اندر سے ٹوٹ جانا، موٹیویشن کا ختم ہو جانا، اندر کا کی اسپرٹ اس کا ٹوٹ جانا۔ جب ہم اپنے بچوں کو پرووک کرتے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جن سے ہم پرووک ان کو کرتے ہیں، تو وہ انسپائر نہیں ہوتے بلکہ ڈسکریج ہوتے ہیں، ان کا حوصلہ ٹوٹتا ہے، ان کی صلاحیتیں ٹوٹتی ہیں، ان کے کام کرنے کی موٹیویشن لوز ہوتی ہے۔ اور آپ اپنے بچوں کی بہت ساری گفٹس کو، ابیلٹیز کو دبا دیتے ہیں جب آپ ان کو پرووک کرتے ہیں، اور وہ دکھ ہوتے ہیں اور وہ بے دل ہو جاتے ہیں۔ تو خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ بلکہ خداوند کی طرف سے، یعنی دو خاص ورب یہاں استعمال ہوئے اگر آپ پیسج کو پڑھتے ہیں، تو پہلا یہ ہے کہ ایک چیز ہے یہ نہ کرو، یعنی ڈونٹ ڈو دیٹ، اور وہ کیا ہے کہ تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، اسٹاپ اٹ اینڈ اسٹارٹ دی ادر ون، اور وہ کیا ہے، بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر، یہ کرو، بلکہ یہ کرو، یہ سٹاپ کر دو، رائٹ ناؤ، ابھی اس کو سٹاپ کرو، یہ نیگیٹو کمانڈ ہے کہ اس کو ختم کرو، اس کو روک دو، یہ تمہارے بچوں کے مستقبل کے لیے خطرناک ہے، یہ تمہاری فیملی کے لیے ایک زہر کی طرح ہے، بٹرنس ہے، ایسی چیز جو تمہارے بچوں کے خواب، ان کے ویژن، ان کے فیوچر کو ڈیمیج کرتی ہے، جو تمہارے بچوں کی گروتھ اور ان کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے، اور وہ ہے ہمارا پرووک کرنا، ہمارا اینگر، ہمارا ڈیمانڈنگ ایٹیٹیوڈ، اور بہت سی باتیں جس سے ہم اپنے بچوں کو ڈسکریج کرتے ہیں، اور ان کو اندر کی جو اسپرٹ اور موٹیویشن اور انسپائریشن ہے، ہم وہ اس کو لوز کر دیتے ہیں۔ یہ نہ کرو، بلکہ کیا کرو؟ خدا کا کلام کہتا ہے کہ بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر، یہاں پر بھی پریزنٹ ایکٹیو ٹینس ہے کہ اٹس اے ٹائم ٹیکنگ پروسیس، پریزنٹ ایکٹیو کنٹینیوس، مسلسل، کیپ آن ڈوئنگ دیٹ، خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو، ان کی ٹریننگ، ان کی ٹیچنگ۔ فادرز کو یہ ایک بہت بڑا حکم دیا گیا، بہت بڑی منسٹری ان کے سپرد کر دی گئی، اور وہ یہ ہے کہ تم کیا کرو؟ خداوند کی طرف سے یہ جو لفظ ہے تربیت اور نصیحت، تربیت کی جب آپ اس میں دو لفظ ہیں خاص طور پر، ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ، نصیحت اس میں تین لفظ ہیں، انکریجمنٹ، انسٹرکشنز اور کریکشن۔ جب ان دونوں کی بات ہوتی ہے تو تربیت یہ ڈسائپلشپ کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اپنے بچوں کو شاگردیت کے عمل سے گزارو، ان کو ٹیچ کرنا، ان کو کریکٹ کرنا، ان کو انکریج کرنا، ان کو سکھانا، ان کو تعلیم دینا، ان کو زندگی کے اصول، زندگی کے چیلنجز کو کیسے میٹ کرنا ہے، کیسے جینا ہے، کیسے سٹینڈ لینا ہے، کیسے فیصلے کرنے ہیں،
ان طرح سے بچے کی گرومنگ اور گروتھ اور ترقی اور پرورش ہونی چاہیے. اور یہ جو لفظ ہے پرورش کرو، اس کا مطلب ہے ٹو ریز، ٹو برنگ اپ، یعنی اپنے بچوں کو نیچے سے اوپر لانا، ٹو برنگ دیم اپ. تو آپ کی تربیت، آپ کی نصیحت، آپ کی انکریجمنٹ بچے کو اوپر لاتی ہے، اس کے قد کو بڑا کرتی ہے، اس کے ذہن کو بڑا کرتی ہے، اس کے ویژن کو بڑا کرتی ہے، اور اس کی جو سوچنے کی ابیلٹی ہے اس کو بڑا کرتی ہے. وہ بڑے بڑے خواب دیکھتا ہے، بڑا ویژن دیکھتا ہے، کیونکہ آپ اس انداز سے اس کی گرومنگ کر رہے ہیں، اس میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. لیکن جو پیرنٹس غلط ایٹیچیوڈ کے ساتھ، غصے کے ساتھ پرووک کر کے بچوں کو دکھ کرتے ہیں، ڈسکریج کرتے ہیں، وہ ان کو چھوٹا کرتے ہیں، ان کو برنگ اپ نہیں کرتے بلکہ ان کو برنگ ڈاؤن کرتے ہیں. اینڈ دیٹ از ناٹ گڈ. اور یاد رکھیے گا اس میں پہلا کرنتھیوں 4 باب اس کی 14ویں آیت میں ایک خاص ایلیمنٹ ہے. پالوس کہتا ہے میں تم کو یہ باتیں شرمندہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ فرزند جان کر نصیحت کرتا ہوں. اسپرٹ پر غور کیجئے کہ جب آپ کسی کو انکریج کرتے ہیں، کوئی ٹیچ کرتے ہیں یا ٹرینڈ کرتے ہیں، کوئی بات سکھاتے ہیں، تو آپ کا ایٹیچیوڈ میں محبت ہونی چاہیے، انکریجمنٹ ہونی چاہیے. شرمندگی، رسوائی، بروکننس، انسلٹنگ ایٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے. پالوس کہتا ہے میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے نصیحت نہیں کرتا کہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، مجھے پتہ ہے. ہم بعض اوقات لوگوں کو اچھی باتیں ضرور سکھاتے ہیں لیکن شرمندہ کرنے کے لیے، پٹ ڈاؤن کرنے کے لیے ان کو محبت کے ساتھ نصیحت نہیں کرتے. پالوس کہتا ہے فرزند جان کر میں تمہارے ساتھ ایسا کرتا ہوں. یعنی فادر ہارٹڈ اسپرٹ کے ساتھ. یہی اسپرٹ ہمارے خداوند میں ہے. کلام کہتا ہے کہ وہ جن کو بیٹے بناتا ہے ان کو کوڑے بھی لگاتا ہے، اور جن سے محبت رکھتا ہے ان کو تنبیہ بھی کرتا ہے. محبت تربیت میں کلیدی چیز ہے. محبت کے بعد تربیت، محبت کے بغیر تربیت ایک ججمنٹ ہو جاتی ہے. محبت کے بغیر نصیحت جو ہے یہ پرووک کرتی ہے. اس لیے میرے عزیزو، لو از دی کی ایلیمنٹ. اور آج میری دعا ہے کہ فادرز، ان کے ساتھ خدا کلام کر رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، فرزندوں کو پرووک نہ کریں، غصہ نہ دلائیں، بلکہ کیا کریں، خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت. اور یہ دونوں لفظ جو ہے نا، ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ، ان کا مطلب، ان کا تعلق یہ نہیں کہ کوئی کلاس روم ہے، نو، یا کوئی ٹیکسٹ بک اٹھا کر بچوں کے سامنے بیٹھ جائیں. اس کا مطلب ہے عملی زندگی سے تعلق رکھنے والی تربیت. اس کا مطلب ہے وہ ٹریننگ جو بندہ خود کر کے دکھاتا ہے کہ دیکھو جیسے میں کر رہا ہوں تم بھی ویسے کرو. اس کا مطلب صرف تھیری نہیں ہے، صرف بولنا نہیں ہے، کہنا نہیں ہے کہ تم یہ کرو، بلکہ یہ جو تربیت، یہ عملی آسپیکٹ ہے اس کا، کہ کرنا اور سکھانا. جیسے یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہوا ہے اعمال 1 باب 1 آیت میں، اور یسوع کرتا اور سکھاتا رہا. اس نے کہا اپنے دشمنوں سے محبت رکھو. اس نے صرف ٹیچنگ نہیں دی، اس نے صلیب پر اور مختلف جگہوں پر اس نے اپنے شاگردوں کو دکھایا محبت کرنی کیسے ہے. اس نے صرف ٹیچنگ نہیں دی کہ دعا کرو، اس نے ساری رات
دعا کر کے سکھایا کہ کس طرح دعا کرنی ہے. اسی لیے شاگرد اس کے پاس آ کر کہتے تھے ہمیں بھی سکھا جیسے تو دعا کرتا ہے. وہ ایک ماڈل تھا, وہ ایک ایسا ٹیچر تھا, وہ ایک ایسا استاد تھا جو اپنے بچوں کو, اپنے شاگردوں کو سکھا رہا تھا, لیکن صرف لیکچر سے نہیں, صرف روحانی وعظوں سے نہیں, بلکہ اپنی ایگزامپل سے, اپنے ماڈل سے, خود کر کے. اینڈ دس از دا تھنگ کہ آج باپ اس لیے اپنے بچوں کو سکھانے میں ناکام اور بچے سیکھنے میں ناکام ہو جاتے ہیں, کیونکہ باپ گھر کے سٹیج پر اپنی عملی زندگی میں وہ اس طرح کا جو ہے کردار ادا نہیں کر پاتے. تو خدا کا کلام یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو, اور خاص 4 باتیں ہیں جو آپ کے بچوں کو پریکٹیکلی بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں. آپ کی چوائسز, کہ آپ چوز کیا کرتے ہیں, آپ کے فیصلے, آپ فیصلے کس طرح سے لیتے ہیں, آپ کے سپوکن ورڈز, آپ بولتے کس انداز سے, ہارش بولتے ہیں, غصے میں بولتے ہیں, محبت سے بولتے ہیں, سافٹ لہجے سے بولتے ہیں, اور پھر آپ کے رویے, ایٹیٹیوڈ کیسا ہے. یہ 4 چیزیں بچے آپ کے اندر دیکھیں گے کہ میرا باپ اپنی زندگی میں کرائسس میں, مشکل میں کیسے فیصلے کرتا ہے, کیا ایمان پر کھڑا ہو کر فیصلے کرتا ہے, کس طرح سے میرا باپ فیصلے کرتا ہے. یہ بچے ان چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. آزمائشوں میں, مصیبتوں میں میرا باپ کس طرح غالب آتا ہے. اسی لیے لکھا ہوا ہے زبور 78 میں کہ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ وہ خداوند پر آس رکھیں. ہوپ ان گاڈ, ٹرسٹ ان گاڈ. کیسے سکھائیں؟ جب آپ خداوند پر ٹرسٹ کریں گے تو بچے سیکھیں گے. جب آپ یہ حالات میں, قحط سالی میں کہیں گے انسان روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے, جب آپ ایمان کے سٹیپ لیں گے, ایمان کے الفاظ بولیں گے, خداوند پر آپ ٹرسٹ کریں گے. آپ اپنے بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ وہ کیسے ٹرسٹ کریں اپنے حالات میں, اپنے چیلنجز میں. جب کل کو ہم ان کے ساتھ نہیں ہوں گے تو وہ کیسے ایسے ڈیسیژن لیں اور اپنے کرائسس میں خداوند پر آس رکھیں. یہ سب سے جب یشوع کہہ رہا تھا اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات, ہم تو خداوند اپنے خدا ہی کی پرستش کریں گے. تم نے بال کو چننا ہے تمام اسرائیل میں. اس نے کہا رہی میری اور میرے گھرانے کی بات. یہ یشوع تھا. اس وقت بنی اسرائیل کے جو لیڈر تھے وہ بتوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے. جب پیرنٹس جا رہے تھے ان کے بچے بھی وہی کر رہے تھے, لیکن یشوع نے انیشیٹو لیا. اس نے کہا تم بال کی پوجا کرنے چاہتے ہو, تم کنانی دیوتاؤں کی پرستش کرنا چاہتے ہو تو کرو, لیکن رہی میری اور میرے گھرانے کی بات, میری اور میرے گھرانے کی بات, ہم خداوند یہوہ ہی کی پرستش کریں گے. واٹ آ ڈیسیژن, واٹ آ انیشیٹو. ہماری دنیا آج بتوں سے بھری ہوئی ہے, بڑی قسم کے بت ہیں, لیکن اس میں جب باپ انیشیٹو لے گا کہ ہم نے بتوں کی نہیں, ہم نے کسی ایسے چیز کو اپنا بت نہیں بنانا, ہم ساری چیزوں کے باوجود, بتوں کی سے بھری ہوئی دنیا کے باوجود خداوند کی پرستش کریں گے, اس پر ایمان رکھیں گے اور اس کا یقین کریں گے اور اس کی عبادت کریں گے اور اس کی پرستش کریں گے. جب آپ ایسا کریں گے تو یقیناً آپ کی اولاد آپ سے سیکھے گی اور وہ بھی ویسا ہی کریں گے.
ہم اپنے بچوں کو پرووک نہ کریں، یہ بڑا کویسچن اور بڑا کمانڈ ہے آج کے میسج کا۔ اور میں نے آپ کو پہلے بتایا، جو لوگ اپنے بچوں کو پرووک کرتے ہیں، جو فادرز، ان کے بچے ڈسکریج ہو جاتے ہیں تاکہ وہ بے دل ہو کر ہمت نہ ہار جائیں۔ وہ کہ بس جی میرا باپ ہی کہتا تو کر نہیں سکتا، اس کا مطلب ہے میں نہیں کر سکتا۔ میرا باپ ہی مجھے کہہ رہا ہے کہ تو نالائق ہے، اس کا مطلب ہے میں نالائق ہوں۔ میرا باپ ہی مجھے کہہ رہا ہے کہ تو کبھی بھی ڈاکٹر نہیں بن سکے گا، اس کا مطلب ہے کہ میں تو بن ہی نہیں سکتا۔ نو نو، زندگی اور موت زبان کے قابو میں ہے۔ آپ کی منہ سے نکلے ہوئے لفظوں میں زندگی بھی ہے اور موت بھی ہے۔ آپ کے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ کسی مردے کو زندگی دے سکتا ہے اور کسی زندہ کو مردہ کر سکتا ہے۔ There is a power in the words. اس لیے be very, very watchful when you speak. Speak prophetically. Speak powerfully. Speak by faith. Speak to encourage, to motivate, to inspire, to impart. آپ اپنے بچوں میں ان ویلیوز کو، کلام کو، ان مکاشفات کو، نوشتوں کو، نبوت کو امپارٹ کرتے ہیں لفظوں کے ذریعے، جو ان کے اندر جا کر ان کو اٹھاتی ہیں، ان کو زندہ کرتی ہیں، ان کو موٹیویٹ کرتی ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو کیسے پرووک کرتے ہیں؟ وی نیڈ ٹو لرن دیٹ۔ پہلی بات، جب ہم ٹو مچ ڈیمانڈنگ ہو جاتے ہیں، یعنی فالٹ فائنڈر، ججمنٹل ایٹیچیوڈ جب ہمارا ہو جاتا ہے، ہم بچوں میں پازیٹیو چیزیں نہیں نیگیٹو چیزیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم جب بچوں سے وہ کچھ ہر ایک چیز ڈیمانڈ کرتے ہیں جو وہ شاید ابھی کر نہیں سکتے۔ مجھے نہیں پتا، مجھے شام تک یہ کام ہوا ہونا چاہیے۔ بچہ وہ کر نہیں پاتا، اس کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے، آپ اس کو مارتے ہیں، آپ ججمنٹل ایٹیچیوڈ ہو جاتا ہے، پھر آپ کمپیریزن کی اسپرٹ میں آ جاتے ہیں، دیکھو فلاں کا بچہ کر جاتا ہے تو نہیں کر سکتا۔ ہم کمپیئر کرتے ہیں اپنے بچوں کو دوسرے بچوں کے ساتھ۔ یاد رکھیے، آپ کا بچہ یونیک ہے، آپ کا بچہ دوسرے بچے جیسا نہیں ہے، خدا نے اس کو خاص ابیلٹیز کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ یور چلڈرن، otherwise you will provoke them۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پرووک نہ کریں۔ تو ان کو پرووک کرنے کی پہلی وجہ یہ ہے جب ہم ڈیمانڈنگ، ججمنٹل، عدالتی رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اور یہ لکھا ہوا ہے۔ دوسری بات جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، جہاں پر پالوس کہتا ہے نا کلوسیوں کے خط میں کہ اپنے بچوں کے ساتھ، یہ تیسرے باب میں لکھا ہوا ہے کہ اے اولاد والو اپنے فرزندوں کو دک نہ کرو تاکہ وہ بے دل نہ ہو جائیں۔ اس سے پہلے وہ کہتا ہے دک پرووک کرنا، وہ کہتا ہے اے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو اور ان سے تلخ مزاجی نہ کرو۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ شوہر، وہ شوہر بھی ہے، باپ بھی ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی تلخ مزاجی اور اسی طرح کا رویہ رکھتا ہے، اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی۔ فیملی ڈسٹرب ہو جاتی۔ تو خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ جو پیرنٹس ہیں، جو فادرز ہیں، جو ہسبینڈ ہیں، جو گھر کا لیڈر ہے، اس کا ایٹیچیوڈ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ اور میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کے بچے کے ذہن میں آپ کا امیج یہ ڈیولپ ہو جائے
आपकी नाकामी समझ लें शुरू है। नाकामी क्या है कि मेरा बाप गुस्सीला है, मेरा बाप डिस्करेज करने वाला है, मेरा बाप गुस्से से भरा हुआ है, जजमेंटल एटीट्यूड है। अगर आपके बच्चे के जिस दिन जिस वक्त यह इमेज आपके बच्चे के जहन पर डेवलप हो गया, बहुत बड़ा खतरा आपकी फैमिली में शुरू हो गया। फिर बच्चा आपके साथ अपना दिल कभी शेयर नहीं करेगा, अपनी फीलिंग्स कभी शेयर नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो जानता है मेरा बाप जजमेंटल है, वो जानता है कि मेरा बाप मुझे मारेगा, गुस्से में आएगा, उसके अंदर मोहब्बत नहीं है, वो आपके साथ कभी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करेगा। और ये हम अपने बच्चों में चीजें इम्पार्ट करते हैं। लेट मी टेल यू, अगर आप अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर सकते, हाउ कैन यू टीच योर चिल्ड्रन कि वो गुस्सा ना करें? हाउ कैन यू हेल्प योर चिल्ड्रन टू हैंडल एंड कंट्रोल देयर एंगर? जब आप खुद से ये नहीं कर सकते। मैंने फादर्स को देखा है, बड़े गुस्से दे नाल कह रहे होंगे बच्चियां नूं, मैं तानू कहना गुस्सा ना करो, तो खुद उनसे ज्यादा गुस्से में होते हैं। कैसे? हाउ कैन यू टीच योर चिल्ड्रन नॉट टू गेट एंग्री व्हेन यू आर एंग्री? माय फ्रेंड्स, फादर्स डे के मौका पर आज अहम तरीन मैसेज जो मेरे दिल पर है, डू नॉट प्रोवोक, स्टॉप प्रोवोकिंग योर चिल्ड्रन, ब्रिंग देम अप, लिफ्ट देम अप, एनकरेज देम, इम्पार्ट द ट्रू वैल्यूज इन देयर लाइव्स। और दूसरी बात जिससे हम अब बच्चों को प्रवोक करते हैं, जब हम उनको एप्रिशिएट नहीं करते। हम उनको हमेशा, पिछले दिनों रिजल्ट था, मैंने एक दो पेरेंट्स को सुना अपने बच्चों को कहते हुए, लो फलां के ने A+ लिया है, तूने क्यों सिर्फ A लिया है? फिर कंपैरिजन, पिछली दफा तुम्हारा A+ था, अभी तुमने क्यों ये इस तरह से A लिया है या B लिया है? आप उसकी सक्सेस को एप्रिशिएट नहीं करते, सेलिब्रेट नहीं करते, और बच्चा प्रवोक होता है। आपने जो अपना स्टैंडर्ड बना रखा है, आप समझते हैं बच्चा उससे ऊपर मुझे नजर आए। नो, कोई जादू की छड़ी नहीं है, बच्चा इंसान है, उसके अंदर खामियां भी हैं, कमजोरियां भी हैं, एक सृष्टि भी है, बहुत सारी जंगें भी हैं जो उसके जहन और सोचों में लगी रहती। यू आर देयर टू हेल्प हिम। बच्चों को एप्रिशिएट करना। बाज़ औक़ात कुछ पेरेंट्स हैं, आज से याद रखिए, सबसे ज्यादा बच्चा प्रवोक उस वक्त होता है जब आप दूसरों के सामने अपने बच्चे के नक्स निकालते हैं और उसको डिस्करेज करते हैं। दिस इज वेरी टेरिबल स्टेज, डेंजरस स्टेज। दूसरों के सामने अपने बच्चे को एप्रिशिएट करना सीखें। बाप ने क्या किया था? जब बड़े यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए आया, बड़ी भीड़ थी, और बड़ी भीड़ में आवाज आसमान से आई, तू मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। 2 दफा आवाज आई, एक दफा आई, तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूं। और उस वक्त अभी यीशु ने अपनी खिदमत भी शुरू नहीं की थी। ही डिड नथिंग। हम बाज़ औक़ात कुछ करें तो हम बच्चों को शाबाश देते हैं। यीशु मसीह ने तो अभी कुछ भी नहीं किया था, कोई मुनादी नहीं शुरू की थी, कोई कलाम नहीं शुरू किया, कोई मुर्दा नहीं जिंदा किया, कोई रूह नहीं बचाई।
हम बास औकात उस वक्त बच्चे को अप्रिशिएट करते हैं जब वो कुछ हमें करके दिखाता है, लेकिन यीशु मसीह ने, बाप ने अपने बेटे को उस वक्त सेलिब्रेट किया, अप्रिशिएट किया ओपनली सबके सामने, जब उसने अभी कुछ भी नहीं किया था। बाज़ औक़ात बच्चे इसलिए कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि हम उनको अप्रिशिएट नहीं, हम इंतजार करते रहते हैं। लेकिन आप अप्रिशिएट करना शुरू करें, आपके बच्चे वो कुछ करना शुरू करेंगे जो वो पहले नहीं कर सकते। ये एक ऑक्सीजन है, ये एक जिंदगी है जो आप बच्चों के अंदर इम्पार्ट करते हैं। और प्रवोक करने का एक सबब और भी है, जब हम अपने बच्चों को वो कुछ बनाना चाहते हैं जो हम खुद नहीं बन सके, यानी हमारे अंदर एक फ्रेम बना हुआ है, हम उसमें बच्चे को फिट करना चाहते हैं। मेरी शायद ख्वाहिश थी मैं डॉक्टर बनूं, मैं नहीं बन सका, वसाइल नहीं थे और कुछ नहीं था। मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा। और बेटा शायद आर्टिस्ट है, फितरती तौर पर उसके अंदर मेडिकल लाइन का खुदा ने वो एबिलिटी रखी नहीं है, गिफ्ट और है। वो म्यूजिशियन बनना चाहता है, वो आर्टिस्ट बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन आपके अंदर एक सांचा, आप उसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करते। इसलिए बच्चा प्रवोक होता है जब उसके पेरेंट्स डिमांडिंग होते हैं और वो उसको वो कहना चाहते हैं जो वो नहीं बनना चाहता। चिड़चिड़ा हो जाता है बच्चा, बिटर हो जाता है, गुस्से में रहता है, फिर कुछ भी नहीं बन पाता। इसलिए फादर्स डे के मौका पर अंडरस्टैंड कीजिए। फिर एक और बात जिससे बच्चा प्रवोक होता है वो है रियाकारी। रियाकारी क्या है? जब वो कहता, देखता है कि मेरा बाप जो कहता है वो खुद नहीं करता। जब हम बच्चों के लिए अलग स्टैंडर्ड रखते हैं कि तुम ये करो, और अपने लिए अलग स्टैंडर्ड रखते हैं, मैं ये नहीं करूंगा, बल्कि हमारे तो अक्सर पता क्या आता है, जो मैं कहता हूं वो करो, व्हाट आई से डू व्हाट आई से। लेकिन बिब्लिकल स्टैंडर्ड पता क्या है? डू व्हाट आई डू, ये नहीं डू व्हाट आई से। जो मैं कहता हूं वो करो नहीं, जो मैं करता हूं वो करो। यीशु मसीह करता और सिखाता रहा। और पौलुस क्या कहता है? मेरी मानिद बनो जैसे मैं मसीह की मानिद बनता हूं। वो ये नहीं कह रहा मसीह की मानिद बनो, मसीह की मानिद बनो, ये करो ये छोड़ो। वो कहता है नो, फॉलो मी, फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट। आपके बच्चे वही फॉलो करेंगे जो आप कर रहे हैं। आप रियाकारी करेंगे, वो आपसे बड़े रियाकार बनेंगे। आप झूठ बोलते हैं, आप चूंकि उनको सिखा रहे हैं, यही सिखा रहे हैं। नो, तौबा कीजिए इससे। इसलिए ये चीजें हमारे बच्चों को प्रवोक करती हैं। एक और बात, रूहानी और मसीही स्पिरिचुअल फादर का गहरा रूहानी असर भी होता है औलाद पर। आज सुबह बच्चे अपने पेरेंट्स का रिफ्लेक्शन होते हैं, ये याद रखिए, अक्स होते हैं। यीशु मसीह ने कहा, क्या कहता था यीशु मसीह? मैं अपने बाप में से निकला, जिसने मुझे देखा उसने मेरे बाप को देखा। वो कहते थे बाप हमें दिखा। बाप फर्क नहीं है, आई एम द सेम एज फादर, आई एम द रिफ्लेक्शन एक्सप्रेशन ऑफ फादर, आई एम हियर टू रिवील माई फादर। मैं अपने बाप को जाहिर करने के लिए आया हूं। बच्चे
آپ کو ظاہر کرتے ہیں، ریپریزنٹ کرتے ہیں، ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ لوگ آپ کے بچوں میں آپ کی چھاپ کو دیکھتے ہیں، آپ کیسے۔ آپ کے بچے اگر جھوٹ بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے ایمان میں، دعا میں، خداوند میں بڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ بڑھ رہے ہیں۔ Your children are your reflection۔ کہاوتیں بنی ہوئی، جیسا باپ ویسا بیٹا۔ This is what we learn۔ یہی ببلیکل پیٹرن ہے۔ اگر آپ پیدائش کی کتاب پڑھیں، قائن کے بارے میں لکھا، اگر اس کی قائن کے بارے میں چونکہ ٹائم نہیں ہے لیکن میں آپ کو صرف حوالے دوں گا۔ 4 باب میں اگر آپ پڑھیں تو قائن کی پشتوں کا ذکر ہے۔ قائن سے فلاں پیدا ہوا، فلاں سے فلاں پیدا ہوا، فلاں سے فلاں پیدا ہوا، اور قائن کے بارے میں لکھا وہ اس سے شریر سے تھا۔ لیکن اب آدم کا ایک اور بیٹا پیدا ہوا جہاں سے خدا ترس اور گاڈلی لائن بنی، اور وہ تھا سیت۔ یہ گاڈلی لائن ہے، دیندار، خدا ترس، راست باز لائن پیدا ہوئی۔ چینج کہاں آیا؟ جب ورنہ وہ قائن سے جو نسل چلی آ رہی تھی وہ سارے نوح کے طوفان میں مرے، بدکار نسل۔ چونکہ باپ بدکار تھا، شریر تھا، قاتل تھا، کرپٹ تھا، نسلیں تباہ ہو گئی۔ پھر ایک اور بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام سیت ہے۔ اگر آپ 4 باب میں پڑھیں، سیت سے جب پیدا ہوا، بڑا ہوا، لکھا اس وقت سے لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے۔ اور سیت کی جب آپ لنک لائنز پڑھتے ہیں، سیت سے انوس پیدا ہوا، انوس سے ہنوک پیدا ہوا۔ جب اس لائن کو آپ سٹڈی کریں، ہنوک کے بارے میں لکھا، ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ ہنوک سے متوسلہ پیدا ہوا جس کی عمر سب سے زیادہ ہے، اور پھر اس سے لمک اور اس سے نوح پیدا ہوا۔ غور کیجئے گا، ایک راست باز، ایک گاڈلی لائن، ایک آرڈر جو سیت سے شروع ہوا۔ اور نوح کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے پیدائش 6 باب میں؟ اگر آپ وہاں پر پڑھیں تو پہلے تو 6:5 میں لکھا ہوا زمین خدا کے حضور بدی سے بھر گئی۔ پھر 6 باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہوا ہے زمین خداوند کے آگے ناراض ہو گئی۔ پھر 6 باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے ہر ایک بشر نے اپنا طریقہ بگاڑ لیا، اور سارے کرپٹ تھے، سارے گناہ میں تھے، لت پل تھے، ہومو سیکچول تھے، اور بدی سے بھری ہوئی دنیا۔ لیکن اس میں وہی لائن جو سیت سے شروع ہوئی، نوح کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ نوح جو تھا وہ راست باز تھا، ایماندار تھا، خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے خدا کے سٹینڈرڈ، اس کے کلام کے ساتھ کھڑا ہوا۔ اس نے گناہ کے ساتھ، بدی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، کیونکہ اسے پیٹرن یہ ملا تھا، اس کے باپ سے یہ ملا تھا، اس کے دادا سے یہ ملا تھا، اس کے پردادا سے یہ ملا تھا، اس کے فور فادر سے، سیت سے شروع کر کے ایک گاڈلی لائن اس کو ملی تھی، اور برکتیں اس کی نسل میں، اور متوسلہ جیسے لوگ، ہنوک جیسے لوگ، اور ایماندار قد داور خداوند کے ساتھ چلنے والے، یہ نسلوں کی برکتیں ہیں جو آگے منتقل ہوتی ہیں۔ اور یہی برکت نوح کی زندگی میں بھی تھی، اور نوح قائم رہا، اور اس نے گناہ کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح نے کہا جیسا نوح کے دنوں میں ہوا، ابن آدم کے آنے کے وقت بھی ہوگا۔ تیموتھیس کے خط میں 3 باب میں 1 تیموتھیس پالوس کہتا ہے یاد رکھ اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے، آدمی خود غرض، کرپٹ، لالچی، سنگ دل، خدا کے خلاف چلنے والے، بت پرست، عیش و عشرت کرنے والے، 18 قسم کے لوگوں کی لسٹ ہے۔
हमारे लिए भी बड़े चैलेंज हैं। लेकिन अगर आप अपनी नस्ल को, अपने बच्चों को पॉजिटिवली स्पिरिचुअली इंपैक्ट नहीं करते, इन्फ्लुएंस नहीं करते, जिस तरह जो है नूह इन्फ्लुएंस था, जब तक आप ये काम नहीं करते, आपके बच्चों के लिए बड़े चैलेंज है फ्यूचर में। इसलिए उनको गॉडली मॉडल दीजिए, रास्तबाजी की जिंदगी गुजारिए, उनको ट्रेन कीजिए, उनमें ईमान मुंतकिल कीजिए, उनको डिस्करेज ना कीजिए, उनको ब्रिंग देम अप, उनको लिफ्ट अप कीजिए, उनके अंदर ईमान बढ़ाइए, उनके अंदर रोशनी पैदा कीजिए, मसीह की सूरत उनके अंदर ढलते रहने दीजिए, ताकि वो यीशु मसीह की मानद बने। और उससे पहले आपको यीशु की मानद बनना होगा। एंड दिस इज द वेरी बिग चैलेंज ऑन द फादर्स डे। ये एक बड़ा चैलेंज है कि हम अपने बच्चों को, मैंने देखा पेरेंट्स के लिए, वो अपने बच्चों के लिए मिरास छोड़ना चाहते हैं और मिरास बनाना चाहते हैं। अमसाल की किताब में लिखा हुआ है कि बाप दादा अपने बच्चों के लिए अच्छी मिरास छोड़ते हैं। मैं सिर्फ घर, दौलत, बैंक बैलेंस की बात नहीं कर रहा, मैं ईमान के विरसे की बात कर रहा हूं। आप अपने बच्चों के लिए किस तरह की मिरास छोड़ेंगे? गॉडली, ईमान, गवाहियां, जिंदगी, विरसा, एसेट, किस तरह की जो है आप अपने बच्चों के लिए मिरास छोड़ जाएंगे? ये एक बड़ा चैलेंज है। तो आओ इस फादर डे के मौका पर हम इन बातों पर गौर करें, अपने बच्चों को हम क्या टीच कर रहे हैं। मेरे पास एक दो और भी पॉइंट हैं, फिर किसी वक्त बात करेंगे, लेकिन मैं आज शुभ फादर्स डे के मौका पर आपको चैलेंज देना चाहता हूं कि आप बीइंग अ गॉडली फादर इम्पैक्ट योर चिल्ड्रन, इन्फ्लुएंस योर चिल्ड्रन। और कैसे बनना है, आज का कलाम आपने सुना है। इन बातों पर गौर कीजिए, करते रहिए। मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको ताकत बख्शे कि आप अपने बच्चों के लिए एक मॉडल बने, आप अपने बच्चों को इन्फ्लुएंस करें, आप अपने बच्चों में स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को इम्पार्ट करें, आप अपने बच्चों को इम्पैक्ट करें, ईमान के साथ, गवाहियों के साथ, जिंदगी के साथ, ट्रेनिंग्स के साथ और अमली जिंदगी के मॉडल से। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। आसमानी बाप, मैं यीशु के नाम में इस फादर्स डे के मौका पर तमाम फादर्स को, पेरेंट्स को और बिलखसूस फादर्स को तेरे फजल के तख्त के सामने याद करता हूँ। ऐ खुदावंद, हम अपने बच्चों को इन्फ्लुएंस करने के लिए फेल हुए, क्योंकि हमने वो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में खुद अडॉप्ट नहीं की और उनको रिफ्लेक्ट नहीं किया। हम तेरी सूरत और तेरा जलाल अपने ख़ानदानों में नहीं बने। ऐ खुदावंद, मेरी दुआ है कि इस फादर डे के मौका पर हमें चैलेंज जो तूने कलाम में से दिया है कि हम अपने ख़ानदानों को लीड करें, इम्पैक्ट करें और तेरे कलाम की रोशनी में उनकी परवरिश करें, उनकी तरबियत करें, उनको नसीहत करें। ऐ खुदावंद, फजल दे कि हम बिब्लिकली अपने बच्चों को सपोर्ट करें, इनकरेज करें, हेल्प आउट करें। मैं तमाम फादर्स के लिए दुआ करता हूँ
तमाम फादर्स पर रूहुल कुद्स नाजल कर, उन्हें एम्पावर कर, उन्हें पाक रूह से भर दे और उन्हें अपने जलाल के लिए, फैमिली मिनिस्ट्री को बिल्ड करने के लिए, बच्चों को इम्पैक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर। ऐ खुदावंद उनकी ज़रूरतें पूरी कर, उन्हें फजल बख्श दे, उन्हें रूहुल कुद्स की तरफ से रहनुमाई बख्श दे और उनको ऐ खुदावंद कुव्वत बख्श दे ताकि वो इस सारे काम को कर सके। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आसमानी बाप। मैं तमाम फादर्स के लिए उम्र की दराजी की दुआ करता, सेहत की दुआ करता, तरक्की की दुआ करता, बरकत की दुआ करता। वो फादर्स जो वसाइल की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, फाइनेंशियल चैलेंजेस की वजह से अपने बच्चों को वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर पा रहे जो उनके बच्चों को चाहिए, मैं उन फादर्स के लिए दुआ करता हूँ यस्सु के नाम में। उनको जॉब्स मिले, उनको रिसोर्सेज मिले, उनको बिजनेस मिले, उनकी ज़रूरतें पूरी हों और खुदावंद वो इस फाइनेंशियल क्राइसिस में अपने बच्चों के लिए बेहतरीन चीज़ें उनको प्रोवाइड कर दें, उनकी तालीम के लिए, उनके फ्यूचर के लिए। मैं बच्चों के लिए भी दुआ करता हूँ, ऐ खुदावंद उन्हें फजल दे कि वो अपने पेरेंट्स की इज्जत करें, उनको अप्रिशिएट करें, उनको सैल्यूट करें, उनको एडमायर करें। ऐ खुदावंद बच्चों पर भी पाक रूह नाज़िल कर। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं और सारा जलाल तुझे देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए मिलकर कहें, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्स की शराकत आप सब के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ और FGA चर्च के तमाम ख़ानदानों और ख़ुद कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम में, आमीन। Thank you so much. God bless you and happy Father's Day to all the fathers. God bless you. खुदा आपको हमेशा सलामत रखे। खुश रहिए।